سوال یہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جیسے کہ ایک عام معروف تصور ہے کہ بعض دوائیں ایسی ہیں یا ایک دوا ایسی ہے جو ہر بیماری کی دوا بن جاتی ہے، اور اسے ہماری تصوراتی دنیا میں اکسیر کہا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر بیماری کی خاص دوا کو بھی اکسیر کہہ دیتے ہیں، لیکن اکسیر کا جو روایتی تصور ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی دوا جو ہر بیماری میں کام آ جائے، ہر بیماری کا نسخہ ہو، اس کو انگریزی میں پینیسیا کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک بیماریوں میں سے بھی ایسی بیماری ہوتی ہے جو ہر مرض کو پیدا کرنے والی اور ہر مرض کی جڑ ہوتی ہے، اور وہ تقویٰ کی کمی ہے۔ جب دل سے تقویٰ اٹھ جائے تو ہر قسم کی روحانی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ بس پاکستان کی بیماریوں کی نشاندہی کرنے کے لیے اس سے زیادہ صحیح نشاندہی ممکن نہیں کہ اس قوم کے دل سے تقویٰ اٹھ چکا ہے۔ جس طرح پرندہ گھونسلے کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیتا ہے، اسی طرح یوں معلوم ہوتا ہے کہ تقویٰ نے اس قوم کے دلوں کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ وہاں کا منحوس مولوی ہے۔ ملا نے اسلام کے نام پر وہ ظلموں کی ہولی کھیلی ہے، وہ فساد مچایا ہے، اس طرح قوم کے دل پھاڑے ہیں، اس طرح نفرتوں کی تعلیم دی ہے، اور اس بات سے قطع نظر کہ اسلامی اعمال اور اسلامی اخلاق کا کیا ہو رہا ہے، اپنی حکومت کے حصول کی خاطر، اپنی بڑائی کی خاطر، نام نہاد اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے وہ ایک لمبے عرصے سے کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں، اور خواب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی شریعت کے نفاذ کے ساتھ ہی مولوی کی حکومت دنیا میں قائم ہو جائے گی۔ یہ ایک نفسانی خواہش ہے جس کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ اگر اسلام سے محبت ہوتی اس مولوی کو، تو اسلام کے ساتھ جو پاکستان کی گلیوں، اس کے گھروں، اس کے شہروں، اس کی بستیوں میں ہو رہا ظلم ہو رہا ہے، جو خون وہ اپنے بھائیوں کا کر رہے ہیں، وہ اسلام کا خون کر رہے ہیں، یہ ان کو دکھائی نہ دیتا؟ ایک ادنا بھی اسلام سے محبت ہوتی تو معلوم کر لیتے کہ یہ سارا ملک دن بدن تمام اسلامی قدروں سے محروم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اتنا جھوٹ ہے، اتنا فساد ہے، اتنا ظلم ہے، اتنی رشوت ستانی ہے، اتنی بے حسی ہے کہ دنیا کی تاریخ میں کم قوموں کے حالات پاکستان کے آج کے جیسے حالات سے آپ کو دکھائی دیں گے۔ بس ان سب بلاؤں کا در حقیقت تو ایک ہی علاج ہے کہ یہ سب سے بڑی بلا جو ملا ہے، ساری قوم اس پر لعنت ڈالے اور دعائیں کرے اور گڑگڑائے کہ اے خدا ہمیں اس لعنت سے نجات بخش، کیونکہ جب تک یہ لعنت ملک پر سوار ہے کبھی بھی اس ملک کی کوئی بھلائی، ملک کے لیے کوئی نجات کی راہ نہیں نکل سکتی۔ بس اگر کبھی پہلے ضرورت تھی کہ ملا سے چھٹکارا حاصل کیا جائے اور ساری قوم متحد ہو کر اس لعنت سے نجات پانے کا فیصلہ کرے، تو آج یہ وقت ہے، کیونکہ آج پاکستان کا ملا پاکستان کی زندگی اور موت کا سوال بن کر کھڑا ہوا ہے۔ اگر یہ ملا اپنی اس نحوست کے ساتھ باقی رہا تو یہ ملک باقی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ہر وہ محب وطن جس کو پاکستان سے پیار ہے، ہر وہ اسلام سے محبت کرنے والا جس کو اسلامی قدروں سے پیار ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ اس ملا کے خلاف علم بغاوت بلند کرے اور قوم میں یہ احساس پیدا کرے کہ یہ اسلام کے ہمدرد اور اسلام سے پیار کرنے والی قوم نہیں، بلکہ ظالم اور سفاک لوگ ہیں جن کو اسلامی قدروں کو پامال ہوتے دیکھنے کے باوجود کوئی دکھ نہیں ہوتا، کوئی شعور بیدار نہیں ہوتا، اور ظلم اور سفاکی کو عام ہوتے ہوئے دیکھنے کے باوجود ان کے سر پر جوں تک نہیں رینگتی، ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ یہ کیا ظلم ہو رہے ہیں، اور اس کے باوجود اسلامی شریعت کا نام ہے جو ڈنکے کی چوٹ لیا جا رہا ہے اور ساری دنیا میں اعلان ہو رہا ہے کہ ہم سب سے زیادہ اسلام سے محبت کرنے والے، اسلام کو نافذ کرنے والے ہیں۔ شراب خوری اتنی عام ہو چکی ہے کہ عام خبروں میں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اب کوئی کبھی کبھار سننے والا واقعہ نہیں رہا، یہ تو روزمرہ زندگی کا حصہ بن گیا ہے۔ قوم کی ایک بھاری تعداد
ڈرگ ایڈکشن میں مبتلا ہو چکی ہے، یعنی وہ جو نشہ آور دوائیں ہیں ان کی عادی بن رہی ہے یا ان کی تجارت کر رہی ہے۔ ہر قسم کی بدیاں جو سوچی جا سکتی ہیں وہ اس وقت اس قوم پر نافذ ہو چکی ہیں۔ اس لیے یہ وقت ہے کہ دعاؤں کے ذریعے پاکستان کی مدد کی جائے، اور اگرچہ ساری دنیا میں 120 ملکوں کے احمدی پاکستانی تو نہیں ہیں، لیکن پاکستان کے متعلق میں بارہا پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان سے ایک لمبے عرصے تک اسلام کا نام بلند ہوا ہے اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچا ہے، اور یہ 120 ملک کسی نہ کسی رنگ میں، جہاں ہندوستان کے زیر احسان ہیں کہ وہاں سے اسلام کی احیاء نو کا آغاز ہوا تھا، وہاں پارٹیشن کے بعد پاکستان کی بھی زیر احسان ہے۔ بس آج ان دونوں ملکوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، لیکن پاکستان کے لیے خصوصیت سے اس لیے کہ یہ اسلام کے نام پر قائم کیا گیا تھا، اور اسلام کے نام پر قائم ہونے کے باوجود ہر غیر اسلامی حرکت کی آماجگاہ بن چکا ہے۔ یہاں تک کہ ہندوستان کی ایمبیسی کی طرف سے حال ہی میں کچھ پمفلیٹس تقسیم ہوئے ہیں، ان پمفلیٹس میں سے ایک کو دیکھ کر تو میرا سر شرم سے جھک گیا اور یوں لگتا تھا جیسے دل کٹ گیا ہے۔ ہندوستان کی حکومت پاکستان کو یہ بتا رہی تھی کہ تم نے اسلام کے نام پر یہ ملک قائم کیا تھا، یہ حرکتیں جو تم لوگ کر رہے ہو کیا یہ اسلامی حرکتیں ہیں؟ اور وہ حرکتیں گنائی ہوئی تھیں کہ اس طرح تم ایک دوسرے کا خون کر رہے ہو، اس طرح یہ ہو رہا ہے، اس طرح وہ ہو رہا ہے۔ ہر بدی جس کے خلاف اسلام نے جہاد کیا ہے وہ تمہارے اندر قائم ہو چکی ہے، راسخ ہو چکی ہے، اور باتیں کرتے ہو کہ ہم اسلام کے نام پر قائم ہوئے تھے۔ وہ تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ جنگ اسلام اور غیر مسلموں کی جنگ، مسلمان اور غیر مسلم کی جنگ نہیں ہے۔ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ دنیا کو یہ بتائیں کہ مسلمان ممالک بے جا پاکستان کی حمایت نہ کریں، کیونکہ ہرگز یہاں اسلام اور غیر اسلام کا مقابلہ نہیں ہے، بلکہ ایک غیر اسلامی اقدار میں ہندوستان سے آگے ہوئے بڑے ہوئے ملک کا ایک ایسے غیر مسلم ملک سے مقابلہ ہے جو نسبتاً اسلامی اقدار کو سے کچھ زیادہ تعلق رکھتا ہے، اگرچہ اسلام کے نام پر نہ بھی ہو۔ یعنی یہ موازنہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے ایک ہندو ملک کی ایمبیسیز کی طرف سے شائع ہونے والا یہ لٹریچر تو ایسا لٹریچر ہے کہ وہ شرم سے کٹ مرے۔ بس اس لحاظ سے دونوں ملکوں کا تمام دنیا پر ایک احسان ہے۔ اس احسان کو یاد رکھتے ہوئے ہندوستان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ملک کے باشندوں سے انصاف اور تقوی کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ہی ملک کے باشندوں کے حقوق ان کو دینے کا حوصلہ عطا کرے اور ظلم اور سفاکی سے ان کے ہاتھ روکے۔ وہاں پاکستان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات میں تو یہ ملک بچتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اور خدائے واحد و یگانہ کے نام پر یہ ملک مانگا گیا تھا اور یہ ملک حاصل کیا گیا تھا۔ اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہوش عطا کرے، واپس اسلامی قدروں کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کہ ملا کی نحوست سے ان کو نجات عطا فرمائے۔